نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میرا سلام بھی تجھ سے بات کی اجازت نہیں دیتا. کہتے ہیں یہ سید عالم کے ہاتھ کی بیک ہے، ہاتھ کی عطا ہے اور ہاتھ کی بخشش ہے کہ جس کی وجہ سے شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے میں بھر دیا اور انقلاب آ گیا. یہ وہ سینے ہیں جو نور ایمان کا مرکز بن گئے، جو پہلے کھنڈرات کی صورت میں تھے اور ظلمت کی تاریکیوں میں تھے. اللہ رب العزت نے انہیں نور ایمان عطا کر دیا اور یہ دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے. حضرات محترم آگے چلیے. دوسرے ایک صحابی یہ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے ایمان عطا کر دیا. حضرت فضالہ کہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ پہلے حالت کفر میں تھے، حضور کا ہاتھ لگا. قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ وہ نبی ہے تمہیں کفر سے نکال کر ایمان عطا کر دیتا ہے. دوسرے صحابی حضرت دماد، ان کے بارے میں آتا ہے پورا ماجرا مسلم شریف کی حدیث نمبر 868 کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں موجود ہے. حضرت دماد بھی بڑے عجیب انسان سے، وہ بھی عجیب انداز میں دار اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں بھی ایمان کی کرن جو ملی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، وہ بھی ایک ارادے کے ساتھ نکلے. لیکن جو بھی اپنے غلط ارادے سے گھر سے نکلا سرکار کی طرف چلا تو محبوب علیہ السلام نے اس کے مقدر کو بدل دیا، اس کو ایمان عطا کر دیا. یہ آؤٹ سائیڈر تھے حضرت دماد، آؤٹ سائیڈر، آؤٹ آف کنٹری، اور کسی شہر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا شعبہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کے جن نکالتے تھے. ذرا کہتے ہیں نا وہ فلاں پیر صاحب جن نکالتے ہیں، دخلہ ہو کسی کے ساتھ جنات ہو تو نکالتے ہیں. یہ اس دور میں زمانے جاہلیت میں حضرت دماد لوگوں کے جن نکالا کرتے تھے. اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، سنیں گے تو آپ حیران ہوگے کہ کس طرح کے بندے تھے اس دور میں کہ جنہیں خود علاج کی ضرورت تھی وہ مصطفیٰ کریم کا علاج کرنے کے لیے نکل گئے تھے، وہ ڈاکٹروں کا علاج کرنے کے لیے نکل گئے تھے. ایک مریض ہو کر کسی صحت یاب انسان کا علاج کرے، یہ بڑی عجیب بات تھی. تو جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے ہاں اٹکل بچوں جسے کہتے ہیں وہ اس طرح کے شعبہ جات میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو لہذا حضرت دماد کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں داخل ہو گیا، آؤٹ آف کنٹری سے مکہ شریف میں جب داخل ہوگا تو مکہ شریف کی فضا بڑی عجیب تھی، آب و ہوا میں نے دیکھی بڑی عجیب تھی. کہتے میں جدھر جاتا تھا وہاں کے رہائشی لوگ مجھے پورا بریف کرتے، یہاں ایک انسان رہتا ہے، یہاں ایک انسان رہتا ہے، اس سے بالکل ملاقات نہ کرنا. حضرت دماد کہتے ہیں مجھے وہ بریف کرتے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ اس مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو تو نے نہیں ملنا، وہ اس سے ملاقات نہیں کرتا. کیوں؟ جو بھی اسے ملتا ہے اپنے زندگی کے مزے کھو بیٹھتا ہے. حضرات محترم کہتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اس کا، لہذا تم اس سے نہ ملنا. یہاں تک کہ مجھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے ہیں مکے والوں نے تعارف کروایا جو زمانہ جاہلیت والے لوگ تھے. حضرت دماد کہتے ہیں کہ وہ جو محمد ہے نا اس پر اسیب ہے، وہ جنات ہیں، اس کے بعد اس کو جادو ہوا ہے اور اس پر کسی چیز کا سایہ ہے معاذ اللہ، اور اسے جن پڑھتے ہیں، دورے پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے اس طرح کا بریف کیا. تو معاذ اللہ کہتے ہیں وہ مجنون ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. معاذ اللہ کہیں تم ان کے پاس نہ چلے جانا دماد، تم بھی ان کے ہو کے رہ جاؤ گے. کہتے ہیں کہ میں خود جن نکالنے والا تھا، سیب کا علاج کرنے والا تھا. جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ بھائی میں خود طبیب ہوں، جن نکالنے والا ہوں، اور تم ایسے بندے سے روکتے ہو کہ جس کے اندر جن ہیں، جس محمد کے اندر جن ہیں، اسیب نے اس کو پکڑا ہوا ہے، گرفت میں لیا ہوا ہے. میں تو چاہتا ہوں ایسے مجھے مریض ملے میں اس کا علاج کروں. معاذ اللہ کڑے عجیب بندے تھے. کہتے ہیں
جس وقت یہ سنا کہ وہ تو بیمار ہیں، الٹا میرے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوگی کہ میں ملاقات نہ کر لوں اس بندے سے. یہ تو بندہ بڑا اونچا بندہ ہے کہ پورے مکے کے اندر جی سارے لوگ اس کو پہچانتے ہیں. جب اس کا میں علاج کروا لوں گا تو میرا ایک نام بن جائے گا کہ پورے مکے والے جس بندے سے ڈرتے تھے کہ اس پر کچھ چیزوں کے اثرات ہیں، اس کا جب میں علاج کروں گا تو میرا نام بن جائے گا. معاذ اللہ. حضرت دماد کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا جی اسے بڑے دورے پڑتے ہیں، لہذا میں نے لوگوں کا میں تو خود جن نکالتا ہوں، میں تو اسپیشلسٹ ہوں جن نکالنے کا، میں جاؤں گا، تم کیوں روکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس ڈر سے گزر ہی رہا تھا کہ راستے میں اچانک پوچھتے پوچھتے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کہتے ہیں جب میں پہنچا تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں جاؤں تو وہ مجھے روکتے تھے کہ نہ جاؤ. کہتے ہیں میں اکثر کہتا تھا لو انی رأیت ھذا الرجل، کاش میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح ہو سکتا ہے اللہ میرے ذریعے اس کو شفا دے دے. یہ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نے ساری کائنات کو شفا دینی ہے. دماد کہتے ہیں میری یہ طلب ہو گئی کہ کاش میں اس بندے کا علاج کروں کہ جس کا علاج میرے ذریعے ہو جائے. حضرت دماد کہتے ہیں لعل اللہ یشفیہ علی یدی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری وجہ سے اسے شفا دے دے اور اس کا بھلا ہو جائے. کہتے ہیں میں مکے کے ان لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہیں یہ کیوں دشمنی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہونے دیتے، میں اس کا علاج کروں گا. اگر ایک بیمار میری وجہ سے صحیح ہوتا ہے تو اس کو صحیح ہونا چاہیے، لہذا تم میری ملاقات تو ہونے دو. حضرت دماد کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے نکلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب میں پہنچا میں نے آپ سے ملاقات کی، میں نے کہا یا محمد انی ارقی من هذه الریح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ کو جن پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر اثرات ہیں، کسی چیز کے اثرات ہیں، آپ پر بیرونی چیزوں کا سایہ ہے، اور میں یہی کام کرتا ہوں، جنوں کو نکالتا ہوں. انی ارقی، میں دم کرتا ہوں، میں ہیلا کرتا ہوں اور جن صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں بڑے دور سے آیا ہوں. جب آپ کے بارے میں نے یہاں کر مکے سے لوگوں سے سنا تو اس واسطے میں نے سمجھا میں اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کروں. بڑے بڑے لوگ میرے پاس میرے دم سے ٹھیک ہو گئے، بڑے بڑے بیمار جن کو جن پڑتے تھے وہ ٹھیک ہو گئے. میں نے چاہا آپ کا بھی علاج کر سکوں اور آپ بھی صحیح ہو جائیں. حل لکا، میں نے کہا کیا واقعی آپ کو جن پڑے ہیں؟ کیا آپ دلچسپی لیتے ہیں کہ میں آپ کا علاج کروں؟ کیا آپ دلچسپی لیتے ہیں میں آپ کا علاج کروں؟ لوگوں وہ کتنے عجیب لوگ تھے. زماد کی باتیں بھی بڑی عجیب تھی، جنہوں نے پوری دنیا کے جن نکالے، ان کے جن کی فکر میں ہیں دماد. ان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ دماد کیا باتیں کر رہے ہیں. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک جن ہوتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مشکات کے اندر صفحہ نمبر 18 پر حدیث موجود ہے. میرے نبی سے سوال کیا گیا، قالو وَأَيَّكَ یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا جب آپ نے کہا ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، یا آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ جن ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے جن میں اور میرے ساتھ جو جن ہے اس میں فرق کتنا ہے. فرمایا قالا وَإِيَّايَ، اللہ نے دستور پورا کیا، میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ اللَّهَ آنَنِي عَلَيْهِ فَاسْلَمَا فَلَا يَعْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. میرے اللہ نے میری مدد کی ہے، میرا جن میرا متی بنا دیا ہے.
اب وہ جن میری باتیں مانتا ہے، میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے ساتھ آیا تھا وہ شیطان نہیں رہا، اب وہ تو متی بن گیا ہے۔ حضرات محترم، ٹائم اوپر ہو گیا، اس لیے یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج ہماری پہلی نشست